بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمن میں ایک قبیلہ آباد تھا جس کا سردار حاتم طائی تھا۔ اس کی سخاوت سے دنیا کا ہر شخص واقف تھا۔ آج ہم آپ کو حاتم طائی کی سخاوت کا ایک قصہ بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ روم کے بادشاہ کے دربار میں ایک دن حاتم طائی کی سخاوت کا تذکرہ ہوا۔ ایک شخص نے بتایا کہ حاتم طائی کے پاس عمدہ نسل کا ایک گھوڑا ہے۔ وہ خوبصورت اتنا ہے کہ جو بھی دیکھتا ہے اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہتا۔ حاتم طائی کی تعریف سن کر بادشاہ نے کہا، جب تک کسی آدمی کو آزمایا نہ جائے اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا عقل کے خلاف ہے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ تم جاؤ اور حاتم طائی کی سخاوت کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کرو۔ اس سے کوئی ایسی چیز طلب کرو جو اس کے لیے سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ قیمتی ہو۔ آپ اس سے اس کا تیز رفتار گھوڑا طلب کریں۔ بادشاہ کو درباری کی یہ بات پسند آئی۔ اس نے وزیر سے کہا کہ تم حاتم طائی کے پاس جاؤ اور اس سے اس کا مانگو۔ اگر وہ گھوڑے کا ایثار کر دیتا ہے تو حاتم طائی یقیناً سخی ہے۔ وزیر اور بادشاہ کے درباری سفر طے کرتے ہوئے رات کے وقت حاتم طائی کے گھر پہنچے۔ جس وقت یہ لوگ وہاں پہنچے موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ گھپ اندھیرے میں بادلوں کی گرج چمک ماحول کو خوفناک بنا رہی تھی۔ ایسے خراب موسم میں گھر سے نکلنا اور مہمانوں کے کھانے کا انتظام کرنا بڑا مشکل کام تھا، لیکن حاتم طائی نے میزبانی کا حق ادا کیا اور مہمانوں کی تواضع اور آرام و آسائش کا پورا انتظام کیا۔ دسترخوان پر لذیذ بھنا ہوا گوشت کھا کر مہمان خوش ہو گئے اور سفر کی تھکان اتارنے کے لیے آرام سے گہری نیند سو گئے۔ صبح کے وقت بارش تھم چکی تھی اور فضا صاف ہو گئی تھی۔ درخت دھلے ہوئے اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ناشتے کے دوران وزیر نے مہمان نوازی کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ہمارے بادشاہ کے سامنے آپ کے گھوڑے کی بہت تعریف کی گئی ہے۔ بادشاہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا گھوڑا ان کی خدمت میں نظر کر دیں۔ وزیر کی بات سن کر حاتم طائی افسوس کے ساتھ ہاتھ ملنے لگے اور افسردہ لہجے میں کہا کہ اگر آپ گھوڑا لینے آئے تھے تو یہ بات آتے ہی مجھے بتا دینی چاہیے تھی، لیکن اب میں مجبور ہوں اس لیے کہ میرا پیارا گھوڑا اس دنیا میں نہیں ہے۔ پوری رات طوفانی بارش برستی رہی۔ میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ اتنے سارے لوگوں کے کھانے کا انتظام کر سکوں۔ یہ بھی ممکن نہ تھا کہ گاؤں سے ضیافت کے لیے کوئی جانور منگوا سکتا، لہٰذا میں نے گھوڑے کو ہی ذبح کر دیا اور اس کا بھنا ہوا گوشت دسترخوان کی زینت بن گیا۔ وزیر حاتم طائی کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا۔ بادشاہ کو جب یہ سارا واقعہ سنایا گیا تو بادشاہ نے بھی حاتم طائی کی سخاوت کی تعریف کی۔